کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت میں جس کے لیڈر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا. جب لشکر کو روانہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ ایک کھجور کی تھیلی دی. بس اس کے علاوہ وہ فوج کے پاس وہ ٹیم کے پاس کچھ نہیں تھا. بس وہ کھجور کی ایک تھیلی تھی, چند کھجوریں تھی اور کئی اس میں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ جو ہے نا فتح حاصل کر کے ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے نا وہاں سے سفر کرنے نکلے. اب کھانے کو کچھ نہیں تھا. کیا تھا ساتھ میں؟ صرف توشہ. کیا تھا؟ صرف کھجوریں تھی. صرف چند کھجوریں تھی, ایک تھیلا پر کھجوریں تھی اور کئی صحابہ تھے. اس میں کئی صحابہ تھے, تقریباً 300 صحابہ تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا اس پہ راضی تھے. اب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کیا حکمت اپنائی. اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لشکر کو لے کے جانا ہے. اب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے حکمت اپنائی کہ آپ نے کیا کیا, ہر ایک کو دن میں ایک کھجور دیا. بس ہر صحابہ کرام دن میں صرف ایک کھجور کھاتے اور آپ اپنا سفر جاری کرتے. یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ ایک کھجور پر کیسا اپنا گزارا کرتے ہیں, ایک کھجور پر کیسا زندہ رہتے ہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صبح میں وہ ایک کھجور کھاتے اور اس کھجور کی گٹھلی کو اس طرح چوستے جیسا ایک ماں کا جو بچہ ہوتا ہے دودھ کے لیے ماں کے پستان کو چوستا ہے, اس طرح ہم اس گٹھلی کو چوستے اور کھجور کھا کر پانی پی لیتے اور رات تک ہمارا یہی معمول ہوتا. اس رات تک ایک کھجور پر جو ہے نا ہم جو ہے نا بسر کرتے. مطلب کیا یہاں پر بتایا گیا صحابہ کی زندگی میں کہ صحابہ کرام جو ان کے پاس ہوتا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے, مطلب ان کے اندر ایمان کی ایک قوت تھی, ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق ایسا تھا, ایسی محبت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ کر گزرتے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس صرف ایک کھجور ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, چاول نہیں ہے, گوشت نہیں ہے, کچھ نہیں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کھجور ہے, یہ کھجور لو اور جنگ کے لیے نکل جاؤ. یہ حکم پر وہ لوگ نکلے اور ایک کھجور پر صبح سے لے کر شام تک رہتے تھے. مطلب ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ ان کا بھروسہ کھانے پر نہیں تھا, ان کا بھروسہ اپنے آپ پر نہیں تھا, ان کا بھروسہ پیسوں پر نہیں تھا, ان کا بھروسہ کسی چیز پر نہیں تھا, مخلوق پر نہیں تھا. ان کا بھروسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اللہ پر ان کا بھروسہ تھا. ان کا بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری حاجت پوری کرتا. ہمارے اگر ایک کھجور سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے وہ پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر 100 کھجور بھی ہے تو وہ حاجت اس میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہماری اب حاجت کیا ہے؟ ایک کھجور میں اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو ہماری حاجت روائی بند کھجور سے نہیں ہے, ہمارا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سے ہماری حاجت پوری ہونی ہے, کھجور سے ہماری حاجت پوری ہونی ہے. تو صحابہ کی زندگی میں دیکھیں وہ ایک کھجور پر بھی راضی تھے. آج فی زمانہ ہم دیکھیں ہم 3 ٹائم کھانا بھی کھاتے ہیں, 4 ٹائم کھانا بھی کرتے ہیں, مگر ہمارے اندر شکوہ ہوتا ہے. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ جب دین ان کے اندر آ گیا, دین میں اہم چیز کیا ہے؟ ایمان ہے, عمل ہے. ایمان بھی ان کے اندر ہے, عمل بھی ان کے اندر ہے. دین آنے کی وجہ سے, ایمان آنے کے اندر ان کے اندر کی وجہ سے, ان کے اندر ایمان آنے کی وجہ سے ان کے شکوہ شکر میں بدل گئے. وہ ہمیشہ شکر میں تھے. اگر کچھ چیز ہوتی تو بھی شکر کرتے, کچھ چیز نہ ہوتی تو بھی شکر کرتے, کیونکہ ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں ہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے. بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے, بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. تو وہ راضی تھے. پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ جب گئے, کھجور تھے. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ جو کھجور تھے, ہمیں اس ایک کھجور کی اہمیت تب پتہ چلی جب تمام کے تمام کھجور ختم ہو گئے. اور جب تمام کے تمام کھجور ختم ہو گئے تو ہم پتے اور پانی پر ہمارا گزارا تھا, پتوں پہ گزارا تھا صحابہ کا اس زمانے میں. اتنی جد و جہد, اتنی دین کے لیے قربانیاں, جب اتنی قربانیاں کرنے کے بعد دین آسانی سے ہم تک پہنچا. یہ کیوں ہوا؟ صحابہ کی وہ غلامی تھی, صحابہ کی وہ مقدس روحیں تھی, صحابہ کی وہ مقدس جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا. اپنا گھر, اپنی جان, اپنی مال, ہر چیز قربان کی. کیوں؟ کیونکہ اگر
ان کو پتا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی, فرمانبرداری میں ہی, اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اب جب یہ لشکر سے نکلا, اب یہ کھجور ہو گئے, وہ پتوں پر گزارا کرنے لگے, کئی دن ہو گئے اس پر. اب کیا ہوا, ایک سمندر کے پاس پہنچے, وہ ایک سمندر کے پاس جب پہنچے تو وہاں پر دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر آ کر بیٹھی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ وہاں پر قریب گئے اور کہنے لگے یہ مچھلی ہم پر جائز ہے اور آپ نے حکم دیا کہ مچھلی کو ہم تناول کریں گے, یہ مچھلی کو ہم استعمال کریں گے. تو 300 سے زیادہ صحابہ کرام اس جماعت میں تھے. 1 مہینے تک وہ مچھلی کو استعمال کیا اور 1 مہینے تک مچھلی کو استعمال کرنے کے باوجود بھی مچھلی اتنی بڑی تھی کہ وہ مدینہ منورہ کو کہیں مچھلی کا حصہ واپس لے کر آئے. پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہوا کہ ہمیں جو نا ایک مچھلی ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مچھلی تم کو تمہاری مشقت اور تمہاری محنت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مچھلی عطا ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کو بھی انکریج کرنے کے لیے پھر وہ مچھلی کا حصہ منگایا. تو صحابہ کی زندگی کیا تھی, صحابہ کیا کرے, ہر چیز پہ راضی تھے, ہر چیز پہ خوش تھے. اگر چیز ہوتی تو بھی خوش تھے, اگر چیز نہ ہوتی تو بھی خوش تھے. مطلب ان کی زندگی میں بیلنس تھا. کچھ چیز چلے جاتی تو بھی خوش رہتے تھے, کچھ چیز رہتی تو بھی جو نا اس پہ راضی رہتے تھے کہ یہ چیز اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ دیا اور اللہ لے لیا. اللہ دے دیا تو بھی خوش تھے, اللہ نہیں دیا تو بھی خوش تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا تھا, دین میں سکھا دیا کہ ایمان کیا ہے, الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام. ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے, یہ اللہ کی طرف سے